اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید. آج ہم کرپشن پہ بات کریں گے اور کرپشن میں پہ بات کا آغاز کریں گے ہم پروفیسر خورشید احمد صاحب، جو انہوں نے آج سے کچھ 3 دہائیاں پہلے 30 سال سے پہلے جب یہ ایک قد ٹیلی ویژن اسٹیشن ہوتا تھا، ریڈیو ہوتے تھے، اس زمانے میں جو انہوں نے باتیں کی تھیں وہ آج بھی کتنی صادق ہیں اور سنہری حروف میں ان کے فرمان جو ہے وہ لکھے جانے کے قابل ہے، اور وہی حالات آج بھی پریویل کر رہے ہیں. تو آئیے ہم یہ سنتے ہیں کہ پروفیسر خورشید احمد صاحب نے اس وقت کیا فرمایا تھا اور پھر ہم جو ہے آگے چلیں گے. آئیے سنتے ہیں پروفیسر خورشید احمد صاحب کو. ملک میں سینیٹر، اسمبلی کے ممبر، پروسیسن کے ممبرز اور پھر اس سے اوپر وزراء، ایڈوائزر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، ان سب نے ایک لمیٹڈ کمپنی اپنی بنا لی. یہ وہ لوگ ہیں جو خود اربوں میں کھیلتی ہیں، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار، لیکن انہیں اپنے علاج پر ایک پیسہ خرچ کرتے ہوئے موت آتی ہے. پبلک خرچ کرواتے ہیں، ڈیلی الاؤنس یہاں پر لیتے ہیں. آپ دنیا کی بات کرتے ہو، لیکن دنیا میں فل ٹائم پارلیمنٹ کا ممبر ہوتا ہے. وہ ہفتے میں 5 دن پارلیمنٹ پہ کام کرتا ہے اور 2 دن کانسٹیٹیوشن پہ کام کرتا ہے. آپ کا صرف پریزیڈنسی اور پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ 1 سال کا 1 ارب 72 کروڑ روپے، جبکہ اس ملک میں ایک عام آدمی کو 200 روپے ماہانہ حاصل نہیں. تمام لوگ قانون سے پابند ہوں، اور اس وقت جو یہ ڈسکریمنیٹری رویہ ہے جسٹس کے اندر بھی، اختیارات کے اندر بھی، انتظام کے اندر بھی، جو حکومت آتی ہے وہ انتظامیہ کو استعمال کرتی ہے اپنے ذاتی نوکروں کے طور سے. جوڈیشری کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، پریس پہ پابندی لگاتی ہے، ریڈیو ٹیلی ویژن کو اپنی ذاتی پبلسٹی کے لیے استعمال کرتی ہے. ان تمام چیزوں کو قاعدے اور ضابطے کے تحت کیا جائے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ سائنٹیفک اسٹڈی پاکستان کی سیاست کی کریں تو تقریباً 300 سے 400 خاندان ہیں جن کے زیادہ سے 4-5 ہزار افراد بنتے ہیں، جو 1948-49 سے لے کر کے آج تک مسلط رہے. جاگیردار، زمیندار، سرمایہ دار، بیوروکریٹ، انہیں کا ایک شخص فوج میں ہوگا، ایک ایڈمنسٹریشن میں ہوگا، ایک ڈی سی بنے گا، ایک ڈی ایس پی بنے گا، ایک وزارت میں آئے گا، ایک قومی اسمبلی میں ہوگا، ایک صوبائی اسمبلی میں، اور مل کر کے وہ لوٹ لائے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ فرد خود بھی ٹھیک ہو لیکن نظام بھی ٹھیک ہو، تاکہ یہاں کے لوگوں کو انصاف مل سکے، ان کے حقوق مل سکے، اور اس ملک کی دولت جو ہے جو بہت بہت دیا ہو، لیکن وہ یہاں جو غربت کو دور کرنے کے لیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور انصاف دینے کے لیے استعمال ہو. یہ تھے جناب جماعت اسلامی کے سابق امیر پروفیسر خورشید احمد. انہوں نے جو یہاں پہ سیگمنٹ جتنے بھی کرپشن کے وہ لیے، اس میں ایک نئی چیز جو ہے ایڈ ہوئی ہے 30 سالوں میں، وہ ہوا ہے ایک بڑا جو مافیا ہے، وہ مافیا ہے ایک تو لینڈ مافیا یا ریئل اسٹیٹ مافیا ہے، پھر پیٹرو کیمیکل کا مافیا ہے، کرنسی کی چوروں کا مافیا ہے، اور یہ ہمارے جو فرٹیلائزر والوں کا مافیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ ایک تھوڑی سی اس میں ایڈیشن ہوا ہے. لیکن انہوں نے جو بات کی کہ 400-500 لوگ اب جو ہے 4-5 ہزار خاندان ہیں جو اسی طریقے سے جو رولنگ کلاس جو ہے ایلیٹ کلاس ہے. اور اس کا جو تھوڑا سا ہم اس کی ایکسپینشن کرتے ہیں، تھوڑا آگے جاتے ہیں کہ جیسے ہمارے آج کل کے جو پرائم منسٹر ہیں تو یہ کیئر ٹیکر، لیکن وہ جو گئے ہیں انہوں نے جاتے ہوئے فرانس میں، اور اس کے بعد اس جہاز سے وہاں پہ وہ گئے ہیں جناب، جو وہ اس کا سیر سپاٹے کر رہے ہیں، وہاں جائیں گے، امریکہ گئے، امریکہ سے برطانیہ، اور پوری فیملی سمیت گئے ہوئے. اچھا یہ جو ہے یہ بدقسمتی آج کی نہیں ہے، یہ بدقسمتی جو ہے یہ جو ہے لیاقت علی خان کے زمانے سے ہے، جب وہ ایک مانگ کے جہاز امریکہ سے 3 مہینے کے لیے اپنی بیگم صاحبہ سمیت گئے تھے، اور اس دن سے لے کے آج تک ہم اس چنگل سے نہیں نکل سکے. جہاں تک پروفیسر صاحب کی بات کا تعلق ہے، جب 200 روپے جو ہے وہ نہیں ملتا تھا تو وہ زمانہ بہت پیچھا جی لیٹ 80s کی بات ہوگی. آج کل جو ہے آج کل صورتحال یہ ہے کہ جتنا منیمم تنخواہ ہے لوگوں کی 32,000 یا 25,000 یا 20,000، اتنے بجلی کے بل آ جاتے ہیں. ملک جو ہے اس وقت جو چلایا جا رہا ہے وہ جو پاکستانی کے غریب عوام ہیں ان کے خون پسینے سے نہیں، بلکہ ان کا خون نچوڑ کے جو ہے زبردستی اشرفیہ جو ہے وہ اس ملک کو اور اپنی عیاشیاں کر رہی ہے. ان کے کلبز چل رہے ہیں، ان کے گالف کورٹ چل رہے ہیں، ان کی فیملی عیاشیاں کر رہی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بنگلوز، ان کے جو فری کے ٹکٹس اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں. یہ کسی نے ایسٹریٹی ڈرائیو کسی ادارے نے کسی شخصیت نے نہیں شروع کی ہے، اور ایک ہی بات ہے، انہوں نے یہ سوچ لیا ہوا ہے کہ اس ریاست کو ہم غریبوں کے پیسے سے چلائیں گے، غریبوں کے خون سے چلائیں گے. خودکشیاں ہوتی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے گھروں میں قتل کیا جا رہا ہے جو کام کرنے جاتے ہیں، بھٹا مزدوروں کے اوپر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ منیمم ویجز 32,000 جو ہیں وہ کسی انڈسٹری میں کوئی نہیں دے رہا ہے. اور جو مس مینجمنٹ کی انہوں نے بات کی اس میں یہ ہے کہ کوئی اب عدالتیں جو ہیں وہ
کمپلیٹلی پولیٹیکل ہے, ان کی ڈویژن ہے پولیٹیکل بیسس پہ, ان کی گروپنگ ہے اپنی سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹس میں. عام آدمی کو انصاف بھی نہیں مل رہا ہے, کھانا پینا روٹی ان چیزوں سے بھی دور ہے. تو یہ فوڈ فار تھاٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید سمجھتے ہوں کہ 20-30 سال 40 سال پاکستان بہت اچھا تھا, اس وقت بھی یہ تھا, اور اب حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایک ادارہ جس کے اوپر اگر کوئی ایک اچھا آدمی ہے, 2-3 اداروں میں اگر جو بڑے جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں وہ ٹھیک آ جائیں, جو ایک آدھ الیکٹڈ گورنمنٹ اچھی آ جائے کہ جو اس کو ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا سا آرٹیکولیٹ کریں اور کرپشن کا خاتمہ کریں. اور ٹیکس جب بڑے لوگوں سے, جاگیرداروں, سرمایہ داروں سے اور ان سے وڈیروں سے ٹیکس نہیں لیے جائیں گے, اس وقت تک جو ہے یہ ملک کبھی بھی سدھر نہیں سکتا ہے. جتنے بھی IMF کے پروگرام ہوئے ہیں اس پہ بجلی, پیٹرول اور ان چیزوں کو جو ہے وہ مہنگا کیا جاتا ہے, اور دھڑا دھڑ بجلی اور پیٹرول مہنگے کیے جا رہے ہیں, باوجود اس کے کہ عوام بلک کے جو ہے وہ مر رہی ہے. تو ہوپ فلی جو ہے وہ ہمیں جو ہے بہتر مستقبل کی جو ہے وہ توقع کرنی چاہیے. لیکن جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے ملک کو چلا رہی ہے, تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے بھی حالات جو ہے مزید ابتر ہونے کا خدشہ ہے. ایک چیز جو بہتر ہوئی ہے, جو آرمی چیف نے جو صرف ہلکا سا جو ایک اشارہ دیا, اس کی وجہ سے ڈالر نیچے آیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ڈالر نیچے آیا, اس کو اوپر جو لوگ لے کے گئے تھے, اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی ہو رہی ہے؟ تو ان کو جو ہے الرٹ کر دیا گیا, وہ آگے پیچھے ہو گئے اور یہ مزید نیچے آنا چاہیے. یہ ایک پازیٹیو سائن ہے. باقی جو اسمگلنگ اور جو اسمگلنگ کے علاوہ جو ہمارے جو پرائس کی جو مینیورنگ ہوتی ہے اور جو ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے عام عوام کا جینا جو ہے وہ بڑا مال ہوا ہے. تو اس کو عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے, جیسے انڈیا میں ہے, کوئی راشن کارڈ یا اس طرح کی چیزوں کا, راشن کارڈ وغیرہ یا اس طرح کی چیزوں کا استعمال کیا جائے. کوئی ایسی سبسیڈائز پروگرام ہوں, بھلے وہ پبلک فنڈ سے ہوں یا کوئی جو NGOز یا جو ہماری اپنی اسلامک جو پاکستان کی لوکل جو ریلیف کی تنظیمیں ہیں, جیسے چیپا ہے, جماعت اسلامی کی اہل خدمت ہے, یہ کریں. لوگ جو ہے وہ بہت ہی سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے یا خودکشیوں پہ مجبور ہیں. تو ہمیں بہتری کی امید کرنی چاہیے. وقت ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.